بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کلاس 8 ہمارا اسائنمنٹ نمبر 4 کا ڈے 2 ہے، یونٹ ہمارا 4 ہے اور سبجیکٹ ہمارا اردو لٹریچر۔ بچوں، اسائنمنٹ نمبر 4 میں آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے۔ بچوں، اسائنمنٹ نمبر 4 میں ہمیں نظم پڑھنی ہے، جیوے جیوے پاکستان۔ تو آئیے بچوں ہم نظم کا آغاز کرتے ہیں، جیوے جیوے پاکستان۔ بچوں، یہ مشہور ملی نغمہ ہے جو آپ اکثر 14 اگست پہ سنتے رہتے ہیں، جیوے 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 پاکستان پاکستان جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان، جیوے 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 جیوے۔ تو بچوں، یہ نغمہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں اور اس میں شاعر اپنے وطن کو دعا دے رہے ہیں کہ پاکستان تم سدا جیو، تمہاری یہ زندگی، تمہاری یہ سرزمین ہمیشہ جیتی جاگتی رہے، ہمیشہ سلامت رہے۔ پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، یہ ہر پاکستانی کے دل کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ زندہ رکھے۔ مہکی مہکی روشن روشن پیاری پیاری نیاری، مہکی مہکی خوشبو والی، روشن چمکدار کی، پیاری پیاری یہ محبت کے الفاظ ہیں۔ اور نیاری بچوں ایسی مٹی کو کہتے ہیں جس کے اندر سونا اور چاندی کے ذرات ملے ہوئے ہوں، یعنی ایسی مٹی جس میں سے سونا اور چاندی نکلتا ہو، اسے نیاری کہا جاتا ہے۔ شاعر نے پاک وطن کی سرزمین کو، اس کی مٹی کو سونے اور چاندی کے ذرات سے تشبیہ دی ہے، یعنی ہمارا وطن یہ پھولوں سے سجا ہوا، مہکا مہکا، روشن اور بہت پیارا ہے، اور اس کی زمین، اس کی مٹی سونا اگلتی ہے۔ رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری۔ بچوں، پھلواری اس کیاری کو کہتے ہیں جس میں ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہوں۔ تو رنگ برنگی پھول، پاکستان رنگ برنگے پھولوں سے سجا ہے، پاکستان کے عوام کو اس کے پھول کہا ہے شاعر نے، اور اتنے پیارے خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا دیش ہمارا پاکستان۔ پاکستان ہمیشہ سلامت رہے، ہمیشہ جیے۔ تو بچوں، اس بند میں شاعر نے پاکستان کو دعا دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی مٹی کی، پاکستان کی سرزمین کی تعریف کی ہے کہ بہت مہکتی ہوئی، روشن اور پیاری پیاری ہماری سرزمین جو رنگ برنگے پھولوں سے سجی ہوئی ہے۔ من پنچھی جب پنکھ ہلائے، کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ من، دل کو من کہا ہے، پنچھی پرندے کو کہتے ہیں۔ جب میرا دل، شاعر کہتے ہیں کہ جب میرا دل کسی پرندے کی طرح اپنے پر پھیلاتا ہے تو اس میں خوبصورت سے سر چھڑ جاتے ہیں، یعنی میرا پاکستان کے تصور سے میرا دل پرندے کی طرح پر پھیلاتا ہے اور گنگنانے لگتا ہے، اور سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے،
اور جو بھی پاکستان کا نام سنتا ہے، میرے دل کی آواز سنتا ہے، تو ہر دل میں ایک ہی دھن لہرانے لگتی ہے، ہر دل ایک ہی دھن پر گنگناتا ہے کہ پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان ہمیشہ سلامت رہے، پاکستان ہمیشہ جیتا رہے۔ تو شاعر اپنے دل کی کو پرندے سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ مثال دے رہے ہیں کہ میرا دل پرندے کی طرح اپنے پر پھیلا کر گنگناتا ہے اور سر بکھیرتا ہے، کیا کہ پاکستان جیوے پاکستان، اور ہر سننے والے کے دل میں یہی ترانہ گونجنے لگتا ہے کہ پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ بکھرے ہوں کو بچھڑے ہوں کو ایک مرکز پہ لایا، کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ بچوں، جس وقت پاکستان بنا تو ایک ہجرت کے وقت بڑا پریشانی کا عالم تھا، لوگ اپنی جانیں بچا کر پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے اور راستے میں دشمن جگہ جگہ کھڑا تھا، اس لیے تمام لوگ آپس میں بچھڑ گئے، عزیز رشتہ دار سب دور دور ہو گئے۔ لیکن جب وہ رشتہ دار، جب وہ عزیز و اقارب اپنی منزل پاکستان پر پہنچ گئے تو ایک مرکز انہیں مل گیا اور پھر یہاں آ کر وہ آباد ہوئے اور ایک جگہ پہ آ کر جمع ہوئے تمام بچھڑے ہوئے لوگ، یعنی پاکستان ہماری پیاری سرزمین، وہ سرزمین ہے جہاں پر لوگ آ کر جمع ہوئے اور تمام اس سرزمین نے بچھڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملا دیا، یہ ایک مرکز بن گیا مسلمانوں کا۔ کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ بچوں، آپ دیکھیں کہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، جیسے ہی رات ہوتی ہے یہ آپ کو آسمان پر ستارے سجے سنورے نظر آتے ہیں جو رات کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ دنیا کے تمام ممالک کو شاعر نے ستاروں سے تشبیہ دی ہے اور سب سے بڑا روشن ستارہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو یہ تمام ستارے اپنی شان کھو دیتے ہیں، ماند پڑ جاتے ہیں سورج کی روشنی کے سامنے۔ تو اتنے ستاروں کے جھرمٹ میں پاکستان ایک سورج بن کر آیا ہے۔ یہاں شاعر پاکستان کو سورج سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طرح ستارے اپنی روشنی کھو دیتے ہیں جیسے ہی سورج نمودار ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جب پاکستان بنا تو سورج نے اپنی آب و تاب دکھائی۔ یہ پاکستان ایک سورج کی طرح روشن ہے جس کے آگے دنیا کے تمام ممالک کی روشنی ماند پڑ گئی۔ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ اب بچوں، شاعر یہاں ان دکھوں کو، ان غموں کو یاد کر رہے ہیں جو پاکستان بنانے کے لیے مسلمانوں نے جھیلی۔ بچوں، پاکستان ایک دن میں نہیں بن گیا، یہ ایک دن کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک صدی تک مسلمان اپنے حق کے لیے لڑتے رہے۔ انگریز 100 سال تک برصغیر پر قابض رہا اور مسلمانوں نے
اپنی کوششوں کے ذریعے پاکستان حاصل کیا، اور پھر جس دن پاکستان بنا اس دن تو دشمنوں نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی اور بے دردی سے بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا۔ ایک دن میں، ایک رات میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید کیے گئے صرف پاکستان بنانے کے جرم میں۔ اب ہمارے اسلاف تو جو ظلم، جو دکھ جھیل چکے ہیں وہ تو جھیل گئے، لیکن اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ایک رہیں اور متحد ہو کر پاکستان کی خدمت کریں۔ ہمارا وطن پاکستان جو ہمارے آباء و اجداد کی محنتوں کا ثمر ہے، اس وطن کی آبیاری کرنا، اس وطن کو استحکام دینا، اس وطن کو طاقتور بنانا اب ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے بچوں، کہ اپنے بزرگوں کی دی ہوئی اس وراثت کا ہم جو ہے وہ اس وراثت کی نگہبانی کریں، اس کی آبیاری کریں، اس کو پروان چڑھائیں، اسے ترقی دیں۔ یہ اب ہم پاکستانیوں کا کام ہے۔ اور پھر شاعر دعا دیتے ہیں کہ پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، میرا پاکستان ہمیشہ جیتا جاگتا رہے۔ تو بچوں، یہ تھی جمیل الدین عالی کی لکھی ہوئی نظم، جو بہترین قومی نغمہ ہے اور ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے کہ پاکستان ہمیشہ جیتا جاگتا رہے۔ تو بچوں، ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ مجھے اگلی کلاس کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔